السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابو ذر معظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ ویورز، ایک خبر تھی جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ جی انفلیشن جو ہے پاکستان میں 38% پر اب ٹچ کر رہی ہے، 38%، یعنی کہ 38% کا مطلب ہے کہ یہ وار لائک سچویشن ہو، انتہائی ہنگامی صورتحال ہو، تبھی اس طرح سے تیزی سے انفلیشن بڑھتی ہے۔ اور پاکستان میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی صرف 4 مہینے پہلے تو 16% پہ انفلیشن میکسیمم گئی ہے، مطلب 2018 سے 2022 کے دوران میکسیمم انفلیشن جو تھی وہ 16% پہ گئی تھی۔ درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی سچویشن جو ہے وہ 16% پہ اس سے زیادہ کراس نہیں کی۔ جبکہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ جو انفلیشن ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھی، 2008 سے 2013 کے درمیان ایک دفعہ یہ انفلیشن 24% پہ بھی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے اور لوگوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا بھرکس نکل گیا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے اور جس میں 12 جماعتیں دیگر بھی ہیں جن کا گلدستہ مل کر اس وقت پاکستان پر نافذ کر دیا گیا ہے، اس میں یہ انفلیشن جو ہے وہ 38% پہ اب جا چکی ہے۔ یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے اور اس میں جتنی تیزی سے جو ہے وہ آپ اس کو بریک لگائیں گے اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر یہ بڑھتی گئی تو سری لنکا کی جو سچویشن ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں رہے گی۔ 250 روپے کا جو اس وقت ڈالر ہے اور جو امپورٹ اور ایکسپورٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں 250 سے بھی اوپر کا ڈالر مل رہا ہے اور مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ بھی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ لوگ نکال رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آئی ایم ایف کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کو جو 2 ارب ڈالر گرانٹ کرنے ہیں وہ بھی ابھی تک گرانٹ نہیں کیے ہیں اور اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی فون کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی معاملہ جو ہے وہ طے نہیں پائے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا اس وقت جو لون ہے وہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جیسے یہ لون ملے گا تو چائنا کی طرف سے اور دیگر 10 ممالک ہیں، اس میں گلف کنٹریز بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان کو لون دیں گی، کریڈٹ پہ مزید وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ٹرسٹ بھی آپ کا دنیا کو بحال کرنے کے لیے، دنیا کے اوپر بحال کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا لون بہت ضروری ہوتا ہے۔ لون جتنا ڈیلے ہوگا اتنا پاکستان کا ٹرسٹ بھی کم ہوگا اور باقی کنٹریز جو پاکستان کے اندر ولنگ ہے اس پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا پھر پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے یا پھر پاکستان کو لون یا کریڈٹ دینے کے لیے، وہ بھی پھر آگے نہیں آئیں گی۔ تو اسی لیے یہ سچویشن بڑی پریشان کن ہے۔ اور دوسری طرف ایک معاملہ جو کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ ساری آپ کی صورتحال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج، سونا جو گولڈ ہے وہ بھی کدھر تک پہنچ گیا، اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان امنگ ٹاپ 10 کنٹریز ٹو بائی پراپرٹی ان دبئی، یہ اب 2 دن سے دبئی میں اور باقی جو یو اے ای میں دبئی مین ہوتا ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی خبریں اب آ رہی ہیں کہ پاکستانی وہاں پر کر رہے ہیں۔ 1 سال کے اندر پاکستان جو ہے پاکستان کی طرف سے مزید انویسٹمنٹ گئی ہے پچھلے 6 مہینوں کے اندر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی اللیگل منی نہیں ہے، یہ تمام لیگل منی ہے جو کہ لوگ بھیج رہے ہیں باہر کے ممالک میں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو منی لانڈرنگ سے تو پیسہ جا ہی رہا ہے پاکستان سے باہر، لیکن دوسری طرف جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ رہی ہے ملک میں اور جو یہ حکومت ہے یہ بھی دیر پا نظر نہیں آ رہی ہے، ان کی پالیسیز دیر پا نظر نہیں آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ لون نہیں مل رہا، باقی کنٹریز ادھر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پاکستان کا جو بڑا پاکستان کے اندر رہنے والے جو انویسٹر ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دبئی والی جو رپورٹ ہے کہ دبئی میں پاکستانی جو ہے ٹاپ 10 میں آ چکے ہیں جنہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان سے لیگل پیسہ بھی اس وقت باہر بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور پچھلے 4 سے 5 مہینوں میں بہت زیادہ تیزی سے دبئی میں بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ملیشیا میں اور دیگر جو انڈونیشیا میں بھی خبریں آئی تھیں کہ وہاں پر بھی پاکستان سے پیسہ گیا ہے، لیکن جو ریسنٹ آیا یہ دبئی کے اندر پاکستانیوں نے بہت پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ تو جی یہ ایک طرف سچویشن ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر تمام جو ہواری اکٹھے ہو کر گلدستہ بنا کے پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، وہ لوگ پاکستان کی اکانومی پر کیسے بچانی ہے، پاکستان کے جو اس وقت سیلاب میں لوگ متاثر ہیں ان کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اکٹھے ہو کر کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، چاہے کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے لیکن ان کو روک لیں اور ہمیں جو ہے بس اقتدار دے دیا جائے واپس، یعنی کہ پنجاب میں واپس مل جائے اور کسی طریقے سے ہم سسٹین کر سکیں فیڈرل گورنمنٹ میں۔ ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں کہ پاکستانی عوام کس قدر پریشان ہے، کس قدر دکھی ہے، کس قدر اس وقت پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ صرف اپنے اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اکٹھے ہو کر سوچ رہے ہوں کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔